السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور جو کنفیوژن ہے آہستہ آہستہ ہٹ تو رہی ہیں، لیکن بہت کچھ ابھی ہونا باقی ہے۔ آج میری کوشش ہوگی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے۔ میں اسلام آباد آیا ہوں اور تھوڑا سا ذرا آگے آ گیا ہوں، لیکن میں کل کوشش کروں گا کہ عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہو سکے اور آگے فیوچر اسٹریٹجی جو بھی طے کرنی ہے وہ ہو سکے۔ لیکن کنفیوژنز بہت ساری ہیں۔ اسٹریٹجی طے بھی کر لی ہے، ایک باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف آفیشل نے اسٹریٹجی کیا طے کیا، ہر یعنی آپ انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ باقاعدہ وہاں حلقہ کا نمبر داخل کریں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کینڈیڈیٹ کیا ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے۔ اور یہ جو انتخابی نشان آپ لوگوں کو مل بھی رہے ہیں، باقاعدہ اس کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے آپ نے۔ اور اگلا لاہے عمل ساتھ کیا ہوگا، الیکشن لڑنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑنی ہے اور آگے مسائل کیا ہو سکتے ہیں۔ کچھ چیزوں پہ میں ابھی سرچ کر رہا ہوں، میری یہ رائے کو حتمی رائے مت سمجھیے گا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بین نہیں ہوئی ہے، انڈائریکٹ طریقے سے بین ہو گئی ہے۔ یعنی کل آپ کوئی بھی الیکشن جیتے ہیں آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پر، تو آپ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر سکتے ہیں، اس میں پابندی نہیں۔ اس میں کوئی ایک کنڈیشن بتائی جا رہی ہے کہ کتنی سیٹیں ہونی چاہیے، تو اس کا ایک الحاق کا طریقہ کار یہ بھی آپ الحاق کر سکتے ہیں۔ یعنی شیرانی گروپ ہے یا صاحبزادہ اپنا حامد رضا صاحب والی جماعت ہے، پاکستان تحریک انصاف نظریاتی نے دھوکہ دے دیا۔ جس کسی نے مشورہ دیا تھا، یہ مشورہ سوچ سمجھ کے دینا چاہیے تھا کہ وہ بندہ پہلے سے آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ آگے آخری دن تک آپ کے ساتھ کیا چلے گا۔ یعنی ان چیزوں کو یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ ایک الیکشن اسٹریٹجی چل سکے۔ الیکشن اسٹریٹجی کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، اور ایک پہلا سنگ مل تو بھی بیک گراؤنڈ پہ وہ چل رہا، میں نے ٹویٹ بھی کیا باقاعدہ، وہ رول ہو کے چل بھی رہا ہے کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف نے کوششیں کی ہے۔ لیکن وہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری تعداد کتنی ہے، انٹرنیٹ ہر ایک کے پاس ایکسیس کیا ہے، غریب آدمی کیسے دیکھے گا، وہ کیسے جج کرے گا۔ جھنڈا آپ بالکل پاکستان تحریک کوئی پابندی نہیں ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ عمران خان کا نام آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک میں بات بتا رہا ہوں، اگر آپ کو گھڑی ملی ہے تو گھڑی کو آپ رنگ دے کر، اس گھڑی کو پاکستان تحریک انصاف کا رنگ دے کر آپ میدان میں آ سکتے ہیں۔ پتنگ ملی ہے، پتنگ تو ویسے اپنا MQM کی ہے، تو کئی یعنی مجھے میڈل ملا ہے، میں تو الیکشن نہیں لڑ رہا جی۔ میں نے ایک میں تو میں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے تھے، اور دوسرے میں میں ریٹائرڈ اپنے آپ کو وہاں پر ریٹائرڈ ہرٹ کا لفظ نہیں استعمال کر دیا، ریٹائرمنٹ میں نے وہاں لے لیے۔ اب ہوگا کیا؟ اب اس میں 3-4 بڑی اہم چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پر آتے ہیں تو اتنے زیادہ سمبل ہیں، اور آپ آزاد کے طور پر ہی بڑی محنت کرنی پڑے گی آپ کو۔ سب سے بڑا جو نقصان آپ کو یہ ہے کہ آپ ریزرو سیٹوں پہ نہیں آ سکتے۔ یعنی ریزرو سیٹوں کے لیے آپ کو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ الحاق ہو ضروری ہے۔ یعنی ہوگا کیا کہ آپ فرض کریں شیرانی گروپ کے ساتھ آ جاتے ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن جیتتے ہیں، اور شیرانی گروپ کے جو ریزرو سیٹوں پہ لوگ ہیں، وہ جو لسٹیں دی ہوئی ہیں، آپ انہی کے ساتھ بیٹھ کر لسٹیں وہ دے دیتے ہیں۔ کل آزاد کو فوراً آپ پھر جوائن کرانا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ ایک سیٹ والی پابندی اگر برقرار ہے، یا آپ شیرانی گروپ کے ساتھ آتے ہیں، تو اس کے مطابق حصہ بہ مطابق جو ہے آپ کی کوانٹٹی کے مطابق آپ کو اس پرسنٹیج کے مطابق آپ کو سیٹیں ملنی ہیں، خواتین کی بھی یا جو منارٹیز والی بھی ہیں۔ تو یہ ایک مشکل بہت، یعنی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن ڈیلے ہونا چاہیے، اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن بھی ہو جائیں، سمبل بھی باقاعدہ مل جائے، اور پھر عدالت میں جا کر کوشش کی جائے کہ آپ دوبارہ پارٹی کے طور پر بھرپور حصہ لے جائیں۔ اگر آپ پارٹی کے طور پر بھرپور حصہ لے سکتے، الیکشن مینج کرنا مشکل ہے، ناممکن کا لفظ نہیں میں کہہ رہا، لیکن مشکل ہے، اور اس کے لیے آپ کو بہت بڑی میسو کمپین۔ پاکستان تحریک انصاف نے راستہ تو ڈھونڈ لیا ہے، لیکن یہ ایک مشکل اور کٹھن راستہ ہے۔ یعنی اگر آپ نہیں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ الحاق بنتا تو آپ ریزرو سیٹیں نہیں لے سکیں گے۔ تو ایک بڑا جنگ جو ہے وہ آپ کے پاس وہ آرٹیکل 51 بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے، جہاں پوری سیٹوں کی پوری تعداد جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ اتنے آپ کے جنرل سیٹیں ہوں گی، اتنی ریزرو سیٹیں ہوں گی۔ پھر انہی سیٹوں کا اب نتیجہ جو ہے نا، آپ کو صوبائی اسمبلی، نیشنل اسمبلی
آپ نے پھر ووٹ ڈالنا ہے سینٹ کے اندر بھی، یعنی آپ اندازہ لگائیں آپ کی تعداد کا الٹیمیٹلی سینٹ پہ بھی، اس وقت لارجسٹ پارٹی آپ تھے، لیکن اگر کل آپ نہ جیت سکے، تاریخی طور پر تو یہی آتا ہے، ہمیشہ چلا آ رہا ہے کہ جو جماعت اگلی آتی ہے وہ سینٹ کے اگلے جو الیکشن ہے، یعنی اب 3 سال پورے ہو گئے ہیں، 6 سال سینٹ کا ٹینیور ہوتا ہے، تو 3 سال جو اگلے ہیں اس میں آپ میجورٹی لے جاتے ہیں اور یوں سینٹ میں آپ کی میجورٹی ہو جاتی ہے۔ تو ان سب سیٹوں کا جو آپ آزاد ہو کر آپ اگر سیاسی جماعت جوائن کرتے ہیں، لیکن آزاد کو آپ پابند کیسے کریں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بیان حلفی لے لیں گے، بیان حلفی لے کے وہ آپ کا پابند تو نہیں ہے، وہ تو آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کے ساتھ اپنا آئے، کل وہی جو آپ جس کو لیے آپ نے ووٹ دے کے منتخب کیا اور وہ آ کر پاکستان تحریک انصاف کو نہ دے تو کیسے جوائن آپ اس کو باندھ کے کیسے رکھتے ہیں؟ باندھنے کی فورس جو ہے وہ آرٹیکل 63 بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے جو ڈیفیکشن کی بات کر رہا ہے، جس میں اپنے پنجاب اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں وہ خالی ہوئی تھی کہ ووٹ امانت میں خیانت آپ نے کی ہے۔ اس میں نے بڑی تفصیلی بحث کی تھی، لوگوں کا اپنا ایک اوپینین اس کے اوپر چلا ہے، لیکن میں نے وہ حقائق بتائے تھے جو سچ حقائق تھے، جو سچے حقائق تھے، ان حقائق کو سامنے رکھ کر میں نے قوم کے ساتھ یہ پوزیشن ساری رکھی تھی۔ اب اگر وہی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بیٹھ جائے، یعنی اگر ہم بہت پریشر ڈالیں اس کے اوپر، وہ اس کی بعد استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے، یا وہ پیسے لے کے ووٹ ان کو دے دے، آپ کو کیا پتہ ہے، اور وہ ان کو وہ پارٹی بھی جوائن کر لے، آپ پابند تو نہیں کر سکیں گے نا اس کو، تو پابند تو آپ کو پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہونے کی وجہ سے آپ اسے پابند کر سکیں گے کہ آپ اس سیاسی جماعت کا حصہ رہے، ورنہ آپ اس کو پابند نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے۔ باقی کیمپین جو ہے وہ آپ کی چل رہی ہے، اس میں آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پر مثال کے طور پر میں اپنے لیے جب حلقہ میں کوشش کی جانے کی تو غالباً 340 تھے یونین کاؤنسلز جنہوں نے سارے کو لے کے چلنا تھا، تو ایک حلقے میں ایک دفتر بھی اگر بنانا پڑے تو 1 لاکھ روپیہ تو کم از کم منیمم چاہیے اس دفتر کو مینٹین کرنے کے لیے، تو 340 اگر ہوئے تو 3,40,00,000 یہ چاہیے، اور 10 کروڑ کے قریب ایک ایوریج ہے۔ میں حقائق بتا رہا ہوں، جب آپ پارٹی پہ لڑتے ہیں تو پھر لوگ خود کرتے ہیں، اس میں بھی لوگ خود کریں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں لوگ خود نہیں کریں گے، لیکن آپ پہ پیسوں کا برڈن ایک بہت آ جانا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے کوشش کی ہے کہ پیسوں کا برڈن والا معاملہ جو ہے آپ کے اوپر نہ پڑ سکے۔ اس کو میں نیگیٹیوٹی میرا کام ہے، سچ آپ کے سامنے رکھنا، اور سچ یہی ہے۔ اگلی بات جو ہے عمران خان صاحب، اب کل پارٹی 5-6 ایشوز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتانا پڑے گا، اسٹریٹجی کو کیسے لے کے چلنا ہے، آپ نے جو آپ کی ریزرو سیٹیں ہیں وہ کیسے سیو کرنی ہے۔ ریزرو سیٹیں جب تک کسی سیاسی جماعت کے ساتھ آپ نہیں جاتے ہیں، یا ایک پاسبلٹی میں نے آپ کو یہ بھی بتائی تھی کہ الیکشن ابھی آپ کرا لیں، الیکشن کرا کے سمبل آپ کے پاس آ جائے گا، اس میں نہ آ سکے، لیکن اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں فار اینی ریزن الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کو وہ جو ٹائم لائن ہے نا کہ پارٹی کا ٹکٹ جمع کرانے والا، وہ آٹومیٹکلی ایکسٹینڈ ہو کر آپ پھر پارٹی کا سمبل پھر لے سکتے ہیں۔ وقت اتنا ہوگا نا آپ کے پاس، پھر الیکشن کی کنونسنگ کرنی ہے، آپ کو لوگوں تک رابطہ کرنا ہے۔ اور عمران خان صاحب سے کل جب ملاقات ہونی پارٹی لیڈرشپ کی، تو وہاں یہ والی بات بھی لے کے جائے، پھر ٹکٹوں کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں سامنے، جو صحافی مل کے آئے ہیں ان کی طرف سے کلیریفیکیشن آنا بڑا ضروری ہے۔ اور اگلا لائے عمل، یعنی آپ کو جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے میں بہت ابہام ہے، آپ کو نظر ثانی کی درخواست دائر کرنی ہے، اور نظر ثانی کی درخواست کی بھی تیاری کرنی ہوگی آپ کو، اور فوری طور پر آنے کی، اور اس ججمنٹ کو سسپینڈ کرنے کے حوالے سے بات بھی کرنی ہوگی، تاکہ آپ کا پارٹی کا نشان جو ہے وہ آپ کا بحال رہے۔ اور جو 14-15 جو 20 کے قریب لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم باقاعدہ پارٹی کے رکن ہیں، وہ آپ کو ایویڈنس ساری لگائیں کہ پارٹی کے رکن نہیں ہے، ابھی تک تو چیز ایسی کوئی سامنے نہیں آئی ہے، لیکن چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ جب سامنے آئیں گی تو پتہ اندازہ ہو جائے گا نا کہ آپ کس سمت یا کس تعین یعنی لانا کیا چاہتے ہیں۔ باقی گراؤنڈ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی بڑی محنت کر رہی ہے، بلاول بھی کر رہے ہیں، نون لیگ کے حوالے سے کیا کچھ سننے میں آ رہا ہے، لوگ وہ جلسے جلوس میں لوگ اکٹھے نہیں ہو پا رہے، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، بڑی کوشش کے باوجود بھی، اور گراؤنڈ پہ بھی کچھ نہیں ہے، بتایا یہی جا رہا ہے کہ ہم اکٹھے کر رہے ہیں، ہم لوگ لے کر آگے آ رہے ہیں، لیکن لگ نہیں رہا ہے کہ لوگ کس طرح آگے لے کر آئیں گے۔ تو یہ وہ چند خدشات ہیں، اور اس لیے میں تجویز یہ دیتا ہوں کہ الیکشن ابھی فی الحال پوسٹ پون ہونا چاہیے۔ سجیشنز آ چکی ہوئی ہیں،
اور پوسٹ پون ہونے میں یہ ایڈوانٹیج ہے آپ کا کہ آپ کی پارٹی آپ کی واپس آ جائے گی, آپ کا سمبل آپ کے پاس واپس آ جائے گا. عمران خان صاحب کی جو نااہلی ہے وہ سارا پروسیس ہو جائے گا, اور عمران خان صاحب جیل سے باہر بھی آ جائیں گے. اگر جیل سے باہر ہوتے تو جتنی یہ تکلیفیں دیکھ رہے ہیں یہ شاید آپ نہ دیکھ پاتے. اجازت چاہتا ہوں, اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ عمران خان بہت جلد جیل سے باہر آ بھی رہے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.